السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، وقال جل من قائل یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہی گزشتہ پروگرام میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو عنوان ذکر کیا تھا اپنی کتاب الداء والدواء میں، یا دوسرا جو نام ہے اس کتاب کا، اس کا میں اعادہ کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء شافی۔ ایسا کافی کفایت کر جانے والا جواب اس سوال کے نتیجے میں جس نے شافی علاج کے لیے دریافت کیا، پوچھا، تو علامہ موصوف رحمہ اللہ نے جا بجا اس عنوان کے تحت ان لوگوں کے امراض کو بے نقاب کیا جو پوشیدہ رہتے ہیں، لاشعوری انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں، دل و دماغ میں وہ سرایت کر جاتے ہیں اور دیمک کی طرح انسان کو وہ چاٹ کر اس کا ایمان سلب کر کے اس کو بیکار اور ناکارہ بنا دیتے ہیں، اور انسان کو اپنے تئیں بالکل احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ جو ایک نئی فصل ذکر کی، اس پہ جو عنوان دیا تھا وہ تھا فیما جاء من الاعتماد علی العفو۔ یہ اس سلسلے میں ہے کہ جو شخص اللہ کی معافی پر اعتماد کرتا ہے لیکن اسی وقت مع الاصرار علی الذنب، اب گناہ پر، اللہ کی معصیت پر بھی مصر ہے اور اس گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا، ساتھ ساتھ معافی پر بھی اعتماد، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت پر بھی بہت اپنے تئیں یقین ہے۔ تو علامہ موصوف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ فضیع امرہ ونہیہ، اس نے تو حقیقت میں وہ جو کہ اسلام کا دیا ہوا ایک پورا سسٹم ہے، اوامر و نواہی پر مشتمل پورا نظام سسٹم، اس کو اس نے تہ و بالا کر کے رکھ دیا اس شخص نے۔ وَنَسُوا أَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ اللہ غافر الذنب تو ہے، قابل توبہ، توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن شدید العقاب، وہ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے جب وہ پکڑ آئے۔ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس بات کو بھی اس نے فراموش کر دیا کہ اللہ مجرموں کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ اگر مجرموں کو چھوڑنا شروع کر دے تو پھر اللہ کا نظام عدل، اس کا کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں ہے، اور اللہ کی صفت کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور وہ عدل ہے، سب سے بڑا عادل، اس کی صفت کا اس نے انکار کر دیا۔ وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْعَفْوِ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنبِ فَهُوَ كَالْمُعَانِدِ، تو جو شخص اس معافی پر اعتماد کرتا ہے گناہ پر اصرار کے باوجود، تو وہ شخص معاند ہے، حقیقی اور سیدھی راہ سے ہٹ جانے والا، پھر یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، اللہ کی حدود سے تجاوز کر جانے والا، یہ سارا معاند ہے۔ قال معروف کہتے ہیں کہ رجاؤک لرحمت من لا تطیعہ، اب کچھ اقوال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں بعض اہل علم و خرد کے۔
اس جو شیطانی وسوسہ ہے یا لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ سب پر حاوی ہے اور ہمارے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں اس رحمت کے سامنے، تو وہ پیش کر کے اس کہتے ہیں کہ یہ سوچ اور کہنا ہی ایک شخص وہ کرتا ہے جو کہ اپنے ذات کے ساتھ انصاف، اللہ کی نافرمانی تو کرتا ہی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا، اور اس نے اپنے آپ کو ظلم و ستم کی راہ پہ ڈالا ہوا ہے۔ معاند رجاؤ کا لرحمت، تیری امید کرنا یا امید سے وابستہ ہونا، لرحمت من لا تطیعہ، اس شخص کے لیے کہ جس کی تو فرما برداری نہیں کرتا، اس کا تابع فرما نہیں ہے، من الخذلان والحمق، تو یہ تیری انتہائی رسوائی اور انتہائی غیر دانشمندانہ اور غیر بیوقوفی پر یہ چیز جو ہے دلالت کرتی ہے، تو خود اپنا نقصان کر رہا ہے اپنے ہاتھوں۔ تو ایک شخص ہے اس کو تو فالو ہی نہیں کرتا، تو اس کی بات ہی نہیں مانتا، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ تو اس پہ امید بھی رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس نے ظن رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ وہ بڑا معروف ایک عربی کا شعر ہے جس میں ہے تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، اللہ کی معبود برحق کی تو نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہی تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، واللہ ھذا فی الکلام لبدیع، یہ تو بڑی عجیب احمقانہ سوچ ہے، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس بات کو وہ کہے اور دوسرا اس کو سنے اور پھر اس کی طرف توجہ بھی دے۔ تو ایسی نامعقول یہ بات، اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تیری محبت تیرے محبوب کے بارے میں سچی ہوتی تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا، اس کو فالو کرتا، اس کے اعمال کو، اس کی احکام کو۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، اس لیے کہ جو محب ہے، جس شخص کی وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا وہ اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کا وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ یہاں شاعر نے خاص طور پر شروع میں الہ کا ذکر کیا، تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، تو اکثر و بیشتر چونکہ لوگ اللہ خالق و مالک و رازق کی جو صفات ہیں ان صفات پر دھوکہ کھا کر اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، اور پھر ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، اپنی خواہش کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو پھر اس گنونے فعل کے ساتھ ہم یہ پھر توقع کرتے ہیں کہ اب اللہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ تو سرے سے ہی بے انصافی ہے سب سے بڑھ کر، جیسا کہ پہلے ایک حدیث میں بھی وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، کہ یہ تو بہت بالکل عاجز اور گیا گزرا انسان ہے معاشرے کے اندر، اس کی تو کوئی اہلیت ہی نہیں، کوئی اس کے طرف اس کی تو بات ہی سننا نہیں چاہیے اس شخص کی، کہ جو اپنی خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ، اور پھر وہ اللہ پر توقع بھی کرتا رہے۔ تو ناظرین، یہ معروف کا یہ قول کہ انہوں نے حقیقت پر مبنی اور ذکر کیا، اور اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک اور قول ذکر کیا ہے بعد اہل علم و خرد کا، کہتے ہیں کہ قال بعض العلماء من قطع عضوا من کا، ذرا یہ آپ اپنی عقل سے ہی سوچ لیجئے، جس عقل سے آپ یہ فیصلہ کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں، اسی عقل سے، شعور سے یہ بات سمجھیے کہ من قطع عضوا من کا من فی الدنیا بسرقۃ ثلاثۃ دراہم، کہ جس ذات نے صرف 3 کم از کم جو درہم ہیں اس درہموں کی چوری پر تیرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ نہیں چاہتے تیرا ہاتھ ہی سلامت رہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ من قطع عضوا من کا فی الدنیا، اس دنیا میں یہ سزا دے دی کہ جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اس کی مقدار کم از کم 3 دینار ہو تو اس پر کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لا تأمنوا ان تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا،
تو کس طریقے سے تو اس ذات کے بارے میں اپنے آپ کو اتنا نڈر اور بے خوف بنا چکا ہے کہ جی میں جو مرضی کام کروں، جس طرح کا بھی کروں، میں بالکل محفوظ ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹی اللہ پر جو ہے ایک رجا، اس امید کو امنیہ کہتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آیت مبارکہ میں کہ یہ یہود جو تھے دال مدل، جو کہ خود بھی گمراہ تھے اور گمراہ کرتے تھے لوگوں کو، جان بوجھ کر جانتے تھے اللہ کا حکم کیا ہے لیکن وہ اس کو بدلتے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ دنیاوی جو مفاد ہیں وہ خرید سکیں، لوگوں سے لوٹ سکیں دینی لبادے اڑ کر۔ علیاذ باللہ یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کی سوچ اور فکر تھی، اس انداز کی جھوٹی امید اللہ پر، اور مرضی اپنی کرتے اور پھر کہتے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اور وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، وہ کہتے کہ کبھی بھی ہرگز کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، جنت کے وارث صرف کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی، یدخل الا من کان ہودا او نصارا۔ اللہ نے ان کے اس بات کو کنڈیم کیا، ریجیکٹ کیا، کہا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی امیدیں ہیں جو انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان کو کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو اس کی کوئی دلیل لے آئیں۔ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی کام تم کرو گے اور اللہ اپنا وعدہ جو ہے جو کر چکا ہے اس کو اس کے خلاف نہیں کرے گا اور تمہیں اپنی جنت میں داخل کر کے رہے گا؟ اس کی طرح دلیل چاہیے۔ قل ہاتوا برہانکم، اگر تم سچے ہو اس اپنے دعوے میں۔ تو سچے تو وہ تھے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلاظت کو بے نقاب کیا اور کہا کہ یہ جو اس طرح کا جھوٹی امید باندھنا اور اس قسم کے غضبناک کام کرتے ہوئے نافرمانی کے، کہ کہیں تم بھی اس فریب میں نہ آ جاؤ اور سن لو کہ جو ایک 3 دراہم کی چوری پر جس نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دو، اس کے جس حصے سے الگ کر دو، تو وہ کیسے اس پر تم مطمئن ہو سکتے ہو کہ ہم جیسے بھی اعمال کریں گے وہ ہمیں معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا؟ وقیل للحسن البصری رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا، کہا گیا کہ نراک طویل البکا، ہم دیکھتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ آپ روتے ہیں، اس حد تک گریہ زاری، کہ فقال اخاف ان یطرحنی فی النار ولا یبالی، کہتے ہیں کہ مجھے وہ خوف چین نہیں لینے دیتا، وہ ڈر، وہ اس بات کا خدشہ کہ اللہ تو بے پرواہ ذات ہے، نہ اس کو کوئی کسی معاملے کے نفاذ میں روک سکتا ہے، نہ کوئی آڑے آ سکتا ہے، وہ مجھے اگر آتش جہنم میں پھینک دے مجھے کون بچانے والا ہوگا؟ میں تو یہ خوف اور یہ ڈر جو ہے اس سے میں روتا رہتا ہوں ہر وقت۔ تو ناظرین، یہ اللہ کے خوف سے رونا خود ایک اللہ کو ایک محبوب عمل ہے، اس لیے کہ اس سے ایک تو اپنا گناہوں کی معافی، اور پھر یہ ہے کہ درجات کی بلندی، پھر اللہ کا الحاکمین کا قرب، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دل کی نرمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے فوائد ایک انسان اٹھاتا ہے جب وہ روتا ہے، جب وہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسی لیے اللہ کو یہ رونا اپنے بندے کا پسند ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لوگوں کو کہی۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ قَوْمًا أَلْحَتْهُمْ أَمَانِي الْمَغْفِرَةَ حَتَّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، کہ قوم جو ہے ان کو اللہ کی معافی کی جو جھوٹی امیدیں اس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور وہ بغیر توبہ کے دنیا سے نکل گئے۔ اور کوئی ایک ان میں سے یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے رب پر بڑا اچھا گمان رکھتا ہوں، لا انی احسن ظن بربی وقدب، حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لو احسن ظن لاحسن العمل، اور اگر وہ اچھا ظن رکھتا ہوتا تو وہ اچھے عمل بھی کرتا۔ تو یہ ایک اور قول ہے جو کہ اس بات کو واضح اور کلیئر کر دیتا ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے عمل میں، تو اس عمل کے نتیجے میں جب کوتاہی ہوتی ہے تو اسے خوف بھی آتا ہے، اگر وہ مخلص نہیں ہوتا تو اس کے اندر ڈر اور خوف بھی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ نیکی کا عمل کرتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے،
پھر اس میں سرخرو ہوتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ نیکی کے عمل میں کامیاب و کامران ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چلتا رہتا ہے، کام نیکی کے کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے کام کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ محبت رکھتے ہیں کہ اس کو توفیق دیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بے عبدہ الخیرہ یا بے عبدہ الخیرہ، جب اللہ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یستعملہ، اللہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب کیفہ استعمال ہو یا رسول اللہ، اس کا استعمال کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا کہ اس کا استعمال یہ ہے کہ یوفقہ لعمل صالح، کہ وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔